کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ سب کے لیے ماحول ایسا ہو کہ سب روزے دار ہوں اور ہم دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں؟ یہ بات نہیں ہے آپ روزے رکھو یا نہ رکھو، لیکن جھگڑا کرنے کا پروگرام نہ بناؤ۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف آپ اور آپ کے اللہ کا تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق جو آپ کا اور آپ کے اللہ کا ہے۔ اس کی اصل ابتدا آپ کے مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں تو ہم اس کا ابتدائیہ لکھ رہے ہیں، اور آپ صرف یہ اصلاح کریں کہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ رکھیں۔ اسی زندگی میں دین والے بھی چل رہے ہیں اور دنیا دار بھی ہیں۔ فرض کریں کہ یہاں پر آپ کی یہ محفل ہو رہی ہے اور ساتھ والے کمرے میں میوزک کا پروگرام ہے، تو ایسی صورتحال میں بندہ کیا کرے؟ یہاں منافقت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہاں اس محفل میں جو آیا ہے وہ چوائس کر کے آیا ہے اور اس نے آنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جب ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے، حالانکہ شہر میں اس کے علاوہ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن کسی طرح ہم یہاں آ گئے۔ اس کو آپ چوائس سمجھ لیں یا چانس سمجھ لیں، اور ہم یہ بات نہیں کہتے کہ وہ کاروبار بند کر دیں، بلکہ آپ ان کو چلنے دیں۔ وہ لوگ اپنا کاروبار کریں اور ہم اپنا کاروبار کریں گے۔ ایک راستہ ضروری ہے تاکہ منافقت پیدا نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ دونوں باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے کہ میوزک بھی سنیں اور محفل بھی رہے۔ یہی تو منافقت ہے کہ آپ کی طبیعت یہاں بیٹھنے کو بھی چاہتی ہے اور وہاں جانے کو بھی طبیعت کہتی ہے، یعنی آپ آدھا گھنٹہ یہاں بیٹھے رہیں، آدھے وہاں چلے جائیں، یا تو آپ یہاں بیٹھ جائیں یا وہاں چلے جائیں۔ اگر یہاں کیک پڑا ہو تو اسے کھا لو یا رکھ لو، یہ نہ کرنا کہ کھا بھی لو اور رکھ بھی لو۔ پھر ہم دین اور دنیا کیسے اکٹھے چلائیں؟ اس کام کو آپ نے دنیا کہہ دیا، اس کو الگ کہہ دیا ہے، اور اس محفل کو آپ نے دین کہہ دیا ہے، حالانکہ یہ بھی دنیا کے اندر ہی دین ہے۔ وہاں بیٹھنے والا بھی نیک ہو سکتا ہے۔ آپ بیک وقت دونوں نہ سوچو، اسی دنیا کے اندر ہی تو دین ہے۔ سر، اگر ہم ایک بات کو ذہن میں سوچتے رہیں تو کیا وہ دین اور دنیا ہو جائے گی؟ آپ نے بات نہیں سوچنی، بلکہ آپ تعلق بنانا، صرف اور صرف تعلق بنانا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، اور میں یہ بات ان لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جن کو ہمارے ساتھ نسبت ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے کہ یہ کام کرو، یہ فرائض ہیں، یہ کر لو، اور یہ فرائض نہیں ہیں، انہیں آپ نہ کرو۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس دنیا کے اندر، عین دنیا کے اندر، اسی دنیا میں جا کے بھی دین بن جاتا ہے۔ میوزک ہی کی محفلوں کے اندر جا کے اور راگ گاتے گاتے امیر خسرو جو تھے وہ رحمت اللہ علیہ بن گئے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو، محمد شمائے محفل بود شب جائے کہ من بود۔ تو اس طرح کتنے لوگ رحمت اللہ علیہ بنے؟ آپ کے علاوہ بہت سے لوگ بنے ہیں۔ لوگوں کی بات کرنے کی بجائے آپ بتائیں کہ آپ بنے کہ نہیں بنے۔ آپ کو اس بات سے مطلب کہ کتنے بنے؟ آپ تو صرف یہ دیکھیں کہ آپ خود بننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ آپ تو اسلام اور مسلمانوں کا محاسبہ کرنے لگے ہیں۔ کائنات میں اگر ایک آخری بندہ ایمان والا بچنا ہے تو وہ آپ کو ہونا چاہیے، تو پھر آپ کے لیے سب کائنات بچ گئی۔ آج بھی کئی لوگوں کا ایمان محفوظ ہے، آپ بھی اپنا ایمان بچاؤ۔ اگر سب مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے تو تم ان میں سے نہ ہونا۔ اس لاہور شہر کے اندر کتنے لوگ داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے۔ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو پھر جانے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اگر جاننے والا جو ہے وہ نہ جاننے والوں کو چھوڑ کر آیا ہے تو وہ جاننے والا جو نہ جاننے والوں کو نہیں چھوڑ رہا، اس کے لیے سزا ہوگی۔ اگر آپ داتا صاحب رحمت اللہ جانے والے ہو تو پھر خیر ہے، اس وقت آپ جو رعایت مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ اس وقت آپ جو رعایت مانگ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے۔ اب تک وہ رعایت ملتی رہی ہے، مگر اب رعایت نہیں ملے گی۔ اب ماحول ہی ایسا ہے، آپ بچ کر گزر جائیں، بچت اسی میں ہے، ورنہ بچت نہیں ہے، یا پھر آپ اس طرف آئیں ہی نہ۔ اب آپ کو یہ چوائس کرنا پڑے گا کہ آپ نے جان بچانی ہے کہ نہیں۔ اب یہ سب کرنا پڑے گا۔ تو اس دنیا کے اندر ہی دین ہے اور دنیا ترک نہیں کرنی ہے، لیکن جہاں واضح طور پر اللہ کی مرضی کا حکم آ گیا تو اگر آپ اس کے برعکس عمل کریں گے تو پھر گرفت ہو جائے گی۔ میں آپ کو یہ وارننگ نہیں بلکہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ اب ہر منافق کے لیے سزا کے دور کا امکان شروع ہو گیا ہے۔ تنہائی میں تو ہم اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب ان میلوں میں جاتے ہیں تو پھر گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟
آپ لوگ دعا کرو کہ یا اللہ ہمارے گمراہ کرنے والے میلے برباد ہو جائیں، یعنی جو ہمیں گمراہ کرتا ہے وہ میلہ ہی برباد کرے، ادھر سے ہی وہ بات ختم ہو جائے گی۔ یا اللہ ہم تیرے راستے پر آنا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی ہر رکاوٹ ختم کر اور مکمل طور پر ختم کر۔ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں اور تیری طرف آنے والے ہیں، اور ہم کسی قسم کی بات کا جھنجھٹ نہیں لیتے۔ اگر کوئی ہمیں تیرے راستے سے روکتا ہے اور مجبور کر دیتا ہے تو ہماری مجبوری دور کر اور اس مجبوری کا خاتمہ کر۔ یہ سچی بات ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کی خیر اس کی خیر، یعنی کافر کا بھلا اور مومن کا بھلا۔ اب وہ دور گیا۔ یا اللہ جو مسلمانوں کو برباد کرتا ہے اسے برباد کر۔ اگر دانا انسانوں کو اسلام سمجھ نہیں آ رہا ہے تو پھر بے وقوف انسانوں کو اسلام کیسے سمجھ آئے گا؟ اس سے پہلے کہ دشمن اسلام کو غلط ثابت کر دیں، کیوں نہ اسے راستے میں روکا جائے۔ اور یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ لوگ یہ کہنا شروع ہو جائیں گے کہ اسلام ہی غلط دین ہے۔ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ دونوں باتیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جو آپ کا راستہ روکے اس کی فوری عاقبت ہونی چاہیے، تو راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اسے ہٹا دینا چاہیے۔ ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹھیک رہنا چاہیے۔ جہاں آپ کے پاس رک جانے کا چوائس ہے آپ وہاں رک جاؤ، جہاں رک جانے کا چوائس نہیں مجبوری ہے تو دعا کریں کہ یا اللہ وہ مجبوری دور فرما۔ جہاں آپ کو رک جانا چاہیے اور آپ اس محفل میں جاتے ہیں تو پھر سزا ہو جائے گی، پنشمنٹ ہو جائے گی۔ یہ واضح بات ہے، اس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے۔ آپ سب کے لیے بہت دعا ہے۔ اصل میں اسلام کا مسلمانوں نے بدنام کر دیا ہے، اور اب یہ بات جو رعایت کی تھی وہ اب ختم ہو گئی، کیونکہ اب اور وقت آ گیا ہے، ورنہ آپ کے بعد یہ واقعہ ہوا تو آپ کو کیا فائدہ؟ یعنی 50 سال بعد ہوا تو کیا فائدہ؟ یہ واقعہ ہمارے دور میں پیدا ہونا چاہیے، اور یہ آپ کے دور میں ہی ہوگا۔ تو آج کی بات اب فائنل ہو گئی، یعنی آپ اپنی نگاہ کو صاف رکھو، تلخیاں نہ کرو، غلطیاں نہ کرو۔ تمہاری غلطی تمہاری اولاد کے آگے آئے گی، لہٰذا اچھے انسان بن جاؤ۔ اب رعایت کا زمانہ نکل گیا ہے، تو جہاں مجبوری آپ کو روک رہی ہے تو پھر آپ کی ساری رعایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجبوری کو ہٹا دے، تو اللہ ان مجبوریوں کو راستے سے ہٹا دے، بلکہ دنیا سے ہی اٹھا لے۔ تو آپ کو چوائس ہے کہ آپ غلط محفل میں جائیں یا نہ جائیں۔ یو مے اور مے ناٹ گو۔ اگر اب آپ گئے تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوگا، تو جہاں نہ جا کر گزارا ہوتا ہے وہاں مت جاؤ۔ جب گزر نہیں ہو رہا اور راستے میں ہی بدی آ گئی ہے پھر دعا کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مشکل ٹل جائے گی۔ اب آپ دعا کریں اور سب کے حق میں دعا کریں۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمہیں مانتے ہیں، تمہیں چاہتے ہیں اور تیرا حکم بجا لاتے ہیں، اور ہمیں توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنا بنا کے رکھ، بلکہ تو ہمارا بن اور ہمیں اپنا بنا۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں اپنے راستے کی آسانیاں عطا فرما، اور لوگوں کی نگاہ سے بچا۔ ہمارے ایمان کو فروغ عطا فرما اور تقویت عطا فرما۔ اپنی مہربانی سے نواز، اور وہ لوگ جو تیری نوازشوں سے دوری محسوس کر رہے ہیں ان پر نوازشیں فرما، اور جو لوگ بیماری اور تکلیف میں ہیں یا رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں آرام عطا فرما اور صحت عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما۔ یا رب العالمین رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، ہمیں نیک راستے عطا فرما اور آسان راستے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و سندنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔